U360 में सदर ट्रंप का कहना है कि दाइश की शिकस्त का ऐलान जल्द किया जाएगा। फ्रीडम हाउस के मुताबिक अमरीकी जमहूरियत की बका को सदर ट्रंप की मौजूदगी से खतरा लाहक है और दोस्त ममालिक से मिलने वाले डॉलर्स पाकिस्तान को कहां तक बेल आउट कर सकेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से जल्द ही दाइश की शिकस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। सहर माजिद कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से और क्या कहा गया है इस सिलसिले में। जी साहब। जी असद, कल बुध के रोज़ स्टेट डिपार्टमेंट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल कोएलिशन टू फाइट आईसिस के 79 रुकन ममालिक से खिताब किया और कहा कि पिछले 2 सालों से इराक और शाम के जिन इलाकों पर दाइश का कब्जा था, अमरीकी अफवाज ने दाइश का वो कब्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा सदर ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों को ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्हें अमरीका के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अमरीकी अफवाज अपने इत्तेहादियों और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मदद से हम शाम और इराक में दाइश के जेर कब्जा तमाम इलाकों को आजाद करवा चुके हैं और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। हमने दाइश की खिलाफत को 100% खत्म कर दिया है। इमिग्रेशन सिक्योरिटी कौमी सलामती के मुतारादिफ है और गैर मुल्की जंगजुओं को हमारे मुल्क तक रसाई नहीं मिलनी चाहिए। हम इस बारे में इंतहाई सख्त रहे हैं। और सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि अब वक्त आ गया है कि शाम में मौजूद अमरीकी फौजियों को वापस घर खुशामदीद कहा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शाम के कुछ इलाकों में दाइश के कुछ गिरोह मौजूद ज़रूर रह जाएंगे, लेकिन ना तो वो वहाँ मौजूद कुदरती वसाइल पर कब्जा कर सकते हैं और ना ही वहाँ के मकामी लोगों से टैक्स वसूल कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। एक जानिब सदर ट्रंप का दाइश से मुतालिक ये ऐलान और दूसरी जानिब हाल ही में सेनेट में एक समाअत के दौरान अमेरिका के हसास इदारों के सरबराहान ने आलमी खतरात के बारे में अंदाजों और तज्जियों पर मबनी एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दाइश के हजारों जंगजू अभी भी इराक और शाम में मौजूद हैं और दाइश अब भी एक खतरा है। नदीम याकूब ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सेनेट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में ईरान और शुमाली कोरिया के बारे में खुफिया इदारों के तज्जिए भी शामिल थे। इस समाअत के दौरान CIA की डायरेक्टर जीना हैस्पेल ने कहा कि तकनीकी एतबार से ईरान जोहरी मुआहदे की पासदारी कर रहा है। इसी तरह अमरीकी खुफिया इदारों के मुताबिक इस बात का इम्कान बहुत कम है कि शुमाली कोरिया मुकम्मल तौर पर अपने जोहरी हथियार खत्म कर दे। इस समाअत के बाद सदर ट्रंप ने हसास इदारों की रिपोर्ट से इख्तलाफ करते हुए कहा था कि वो बिल्कुल गलत हैं। सदर ट्रंप के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह से मुतफिक न होने के बारे में ट्वीट से वाज़ेह होता है कि एक शख्स यानी सदर और हसास इदारों की क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ है। मेरा ख्याल है कि हमें ये हकीकत भी सामने रखनी चाहिए कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मालूमात का तबादला न होने की वजह से इस इख्तिलाफ में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते खारजा पॉलिसी के मैदान में सदर ट्रंप को सेनेट की जानिब से उस वक्त मुखालफत का सामना करना पड़ा जब उनकी पार्टी के रहनुमा मिच मैकॉनल की तरफ से पेश की जाने वाली एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें शाम और अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौजी दस्तों की तादाद कम करके सदर के इख्तियारात महदूद करने की बात की गई है। सदर ट्रंप के शाम से फौजें वापस बुलाने के फैसले पर वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और अब कांग्रेस में दोनों जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान भी सदर के शाम और अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं कि सदर और हसास इदारों के दरमियान अहम सिक्योरिटी मामलात पर इख्तिलाफात सामने आए हैं। मेरे ख्याल में 3 ऐसे मामलात हैं जिन पर सदर और हसास इदारों के दरमियान इख्तिलाफ है। पहला शुमाली कोरिया पर कि कितना इम्कान है कि वो अपने जौहरी हथियार खत्म कर देगा। दूसरा ईरान, क्या आया वो जौहरी मुआहदे की पासदारी कर रहा है, हालांकि अमेरिका इस मुआहदे से अलग हो चुका है। तीसरा इराक और शाम में दाइश की मौजूदगी। एक तज्जियाकार की हैसियत से मैं हसास इदारों की मालूमात को परखता हूँ। सदर ट्रंप का अपने नजरियात आगे बढ़ाने का अपना अंदाज है। सेनेट में खारजा पॉलिसी के अहम मामलात पर इख्तिलाफात के बावजूद
गुज़श्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है और अगर तालिबान के साथ अमन मुआहदा तय पा जाता है तो वो अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें वापस बुला लेंगे। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इस हफ्ते की एक और भी अहम डेवलपमेंट रही जिसमें सेनेट में एक समात के दौरान सेंटकॉम का कमांडर जनरल जोसेफ वोटल ने सदर ट्रंप के शाम से फौजी दस्तों को वापस बुलाने के ऐलान के बारे में बात करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस ने इस मामले पर उनसे मशवरा नहीं किया था। शाम और इराक में दौलत इस्लामिया के खतरे के बारे में एक सवाल के जवाब में जनरल का कहना था कि हसास इदारों के आदाद शुमार और तज्जिए ठीक हैं। मुझे इस मखसूस ऐलान के बारे में मालूम नहीं था, मगर यकीनन हमें मालूम है कि माजी में सदर ट्रंप शाम से निकलने की ख्वाहिश और नीयत का इजहार कर चुके हैं। मैं हसास इदारों के अंदाजों से मुत्तफिक हूँ। मेरे ख्याल में हसास इदारों के अंदाजों के मुताबिक इराक और शाम में अब भी 20 से 30 हजार जंगजू, मुआविनकार और मददगार मौजूद हैं, मगर ये एक एतदाल पसंद किस्म का अंदाजा है। अफगान अमन के लिए मॉस्को में होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी होने वाले एलामिया में अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी बराह रास्त मुज़ाकरात को सपोर्ट देने पर इत्तेफाक राय का इजहार किया गया है। इसके हवाले से कॉन्फ्रेंस में शाम अफगान अपोजिशन रहनुमाओं और तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला देरपा क़याम अमन के लिए इंतहाई अहम है। बुनियादी मामलात और ख्वाहिशात अमन, इस्तेहकाम और एक ऐसे अफगानिस्तान के हवाले से थीं जो गैर मुल्की अफवाज और किसी भी किस्म की मुदाखलत से पाक हो। के साथ बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी अफवाज जितना जल्द मुमकिन हो अफगानिस्तान से निकल जाएं। दुनिया भर में जमहूरियत की सूरत हाल पर नजर रखने वाले अमरीकी इदारे फ्रीडम हाउस ने खबरदार किया है कि अमरीकी जमहूरियत मजबूत है लेकिन उसे अपनी बका का खतरा लाहक है। इस रिपोर्ट में सियासी और इनफरादी हुकूक और आज़ादी के हक का जायजा लिया गया है और इसमें अमरीका का मजमूई आज़ादी का स्कोर 100 में से 86 है। अमरीका में इनफरादी हुकूक की रेटिंग सबसे बेहतर यानी 1 है, जबकि सियासी हुकूक की रेटिंग सबसे नीचे यानी 2 है। अगर आज़ादी के लिहाज से हक का जायजा लिया जाए तो अमरीका में इन हुकूक की रेटिंग 1.5 है। ये रेटिंग 1 से 7 के स्कोर के दरमियान होती है, जिसमें 1 का मतलब है बेहतरीन रेटिंग और 7 के स्कोर वाले ममालिक जो हैं उनमें सबसे कम जो है इस हवाले से हुकूक और आज़ादी की बात की जाती है। फ्रीडम हाउस के मुताबिक पाकिस्तानी मुआशरा सिर्फ जुज़वी तौर पर आज़ाद है। इसी जुज़वी आज़ादी की वजह से पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 39 है। पाकिस्तान में आज़ादी का हक हो, इनफरादी हुकूक हो या सियासी हुकूक, सबकी रेटिंग 5 है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में मिलने वाली आज़ादी बहुत कम है। फ्रीडम हाउस का कहना है कि साल 2018 में पाकिस्तान, भारत और अमरीका के अलावा 65 दीगर ममालिक में सियासी हुकूक और शहरी आज़ादियाँ कम हुई हैं। वर्दा खलील हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अहम नुकात हैं फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट के। जी वर्दा, जमहूरियत क्यों खतरे में है अमरीका में? असद, पाकिस्तान को इस साल भी उन ममालिक में शामिल किया गया है जो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। ये जहां आज़ादी सूरत हाल पर इसके अलावा अमेरिका के बारे में दूसरे ममालिक की रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से दूसरे ममालिक की रिपोर्ट तो उन्होंने जारी नहीं के अलावा दूसरे ममालिक की रिपोर्ट तो उन्होंने जारी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका के बारे में उनका ये कहना था कि सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका की जमहूरियत के लिए खतरा है और सदर ट्रंप की वजह से, उनकी पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ डेमोक्रेट अमेरिका का जो जमहूरी निज़ाम है उसको खतरा है, बल्कि दुनिया भर में जो सूरत हाल है सियासी आज़ादी की और शहरी आज़ादी की, उसको भी खतरा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके बारे में हम आपको जो तासुरात हैं वो बाद में दिखाएंगे। इससे पहले हम देखते हैं ये रिपोर्ट कि अमेरिका में इस तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में क्या बात की गई है। अपनी सालाना रिपोर्ट में फ्रीडम हाउस ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में जमहूरियत कमजोर पड़ रही है और अमेरिका में सूरत हाल को खास तौर पर तशवीशनाक करार दिया है। आज़ादी से मुतालिक मौजूदा दर्जाबंदी में अमेरिका यूनान, क्रोएशिया और मंगोलिया के साथ खड़ा है और जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से काफी पीछे। He is putting pressure
صدر ٹرمپ جمہوریت کے کلیدی محافظین پر دباؤ ڈال رہے ہیں. اس میں آزاد صحافت، قانون کی بالادستی، بدعنوانی کے خلاف شفافیت اور آزاد اور شفاف انتخابات شامل ہیں. وہ اس خیال کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ اگر انتخابات کا نتیجہ آپ کے حق میں نہیں تو انتخابات شفاف نہیں ہیں. یہ امریکہ کی بنیادی اقدار ہیں جو قدامت پسند یا آزاد خیال نہیں اور انہیں دباؤ کا سامنا ہے. وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. صدر اکثر میڈیا پر غیر منصفانہ خبریں دینے کا الزام لگاتے ہیں اور ذاتی طور پر رپورٹروں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ CNN کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ بدتمیز ہیں. آپ کو CNN کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کو لاحق خطرات اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ اس میں ملک کی جمہوری روایات کی بنیاد قانون نہیں بلکہ اقدار ہیں. ہم دیگر ملکوں کے مقابلے میں انتہائی غیر معمولی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ملکوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی جمہوریت کھو دی اور بہت ہی جدید اور مضبوط آئین کے ساتھ اسے دوبارہ تشکیل دیا جس میں صدر کی مداخلت روک دی گئی. ہمارا اس وقت دار و مدار ان اقدار پر ہے اور یہ کئی برسوں سے دباؤ میں ہیں. ریپوچی کا کہنا ہے کہ امریکہ روایتی طور پر دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثال رہا ہے اور اب بھی دوسروں پر بڑا اثر رکھتا ہے. امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے دوسرے ملکوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیڈروں کے رویے سے اندازے لگا رہے ہیں. امریکہ مسلسل دنیا کے بدترین ڈکٹیٹر کو سراہنا یہ بتاتا ہے کہ وہ جمہوریت کی اہمیت پر یقین نہیں رکھتے. ریپوچی اور کلائنفیلڈ یہ یقین رکھتے ہیں امریکہ کے جمہوری ادارے مضبوط ہیں، لیکن انہوں نے کانگریس کے ارکان اور عام شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہیں گے. سنڈی سین کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. جی اسد، جس طرح ہم نے بتایا کہ فریڈم ہاؤس نے پاکستان سمیت دوسرے ممالک کی رپورٹ تو جاری نہیں کی، لیکن واشنگٹن ڈی سی میں فریڈم ہاؤس کے ریسرچ کوآرڈینیٹر سے بات کی ہے اور انہیں پاکستان کی صورتحال جاننے کی کوشش بھی کی ہے. ہم نے اس سال پاکستان میں جمہوری اقدار میں تنزلی کا رجحان دیکھا ہے. اس کی اہم وجہ جولائی میں ہونے والے الیکشنز تھے. ہمارے خدشات میں سے ایک وہ کوششیں ہیں جن کے ذریعے سابقہ حکومتی جماعت کے انتخابات میں حصہ لینے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی. آزاد میڈیا میں مداخلت بھی ہمارے خدشات کا باعث ہے. پاکستان میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے اس بات کو یقینی بنانا کہ میڈیا آزادی سے کام کرے، عدلیہ مکمل آزاد ہو اور سیاست میں فوجی مداخلت نہ ہو. اور چونکہ رپورٹ میں پاکستان کے انتظامی نظام پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، ہم نے انتخابی اصلاحات پر کام کرنے والے تھنک ٹینک ادارے پلداد سے رابطہ کیا اور اس پر رد عمل کے لیے ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ کی جزیات سے اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا معیار متاثر ہوا ہے. پچھلے 1.5 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ انفارچونیٹلی اس سے یہ تاثر پختہ ہوا ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے، جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں اور اس کے مختلف پہلو جو جمہوریت کو مل کے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان پہلوؤں میں تنزلی آئی ہے. خاص طور پہ الیکشن کی کوالٹی جو 2018 کے انتخابات تھے اس کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، میڈیا کی آزادی کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، کورٹس جس طرح سے کم از کم اگر کہا جائے تو دوسرے اداروں کی جو دائرہ کار ہے اس میں مداخلت کر رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات مل کے اور انسانی حقوق کے معاملات، یہ ساری چیزیں مل کے جمہوریت کا بحیثیت مجموعی میرے خیال میں سکور کم ہوا ہے. اور اسد، فریڈم ہاؤس پاکستان کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ چند ماہ میں جاری کرے گا. تھینک یو وردہ. پاکستان اور دنیا بھر کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو ہمارا سارا کانٹینٹ بآسانی ملے گا. پاکستانی حکومت نے معاشی بحران پر قابو پانے میں گزشتہ 6 ماہ میں بہت سی کوششیں کی، یہاں تک کہ دوست ممالک سے فوری امداد اور قرضے کو اکنامک ڈپلومیسی بھی کہا گیا. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کے تعاون سے زر مبادلہ کے گرتے ہوئے ذخائر کو کچھ سپورٹ تو ملی، لیکن اس کے باوجود پاکستان رواں مالی سال کے دوران غیر ملکی ادائیگیوں کا توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہا.
باوجود اس کے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی بھی IMF سے قرض لینے یا نہ لینے پر حکومتی عہدیداروں کے بیانات میں تضاد ہے۔ موجودہ حکومت نے اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے سعودی عرب سے $3 ارب کا قرض حاصل کیا، جبکہ سعودی حکومت کی جانب سے $3 ارب کا تیل 2021 تک ہر سال مؤخر ادائیگیوں پر دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو سپورٹ کرنے کے لیے $1 ارب کا قرض دیا اور اس کے ساتھ ہی $2 ارب کا قرض وعدہ بھی کر چکے ہیں، جس کے آنے کی امید بھی کچھ دنوں میں ہے۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے بھی پاکستان کو $1 ارب کا قرض دے دیا گیا ہے۔ چین پاکستان میں سی پیک کے منصوبے میں بھی بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن یہ ساری رقم چین کے اپنے بینکوں سے راؤٹ ہوتی ہے، جس کے باعث پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اس سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی۔ پاکستانی حکام کی جانب سے سرمایہ کاری کے حوالے سے روس اور قطر کی جانب سے سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے اس ماہ پاکستان آمد پر بھی سعودی سرمایہ کاری کی امید کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے IMF سے قرض لینے پر کنفیوژن ابھی تک برقرار کیوں ہے اور دوست ممالک سے ملنے والے قرض سے معاشی مسائل کا حل کیوں نہیں ہو سکا، اس سب پر ہم بات کریں گے خرم شہزاد سے، جو کہ معاشی امور کے ماہر ہیں۔ خرم، تھینکس فار جوائننگ اس۔ کتنے پیسے اور چاہیے پاکستان کو اس سال اپنی جو ادائیگیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، قرض کی ادائیگیاں اور ملکی معاملات کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو تقریباً کوئی $12 ارب کی ضرورت تھی فسکل ایئر 19 میں، اور اس میں زیادہ تر جو پورشن تھا وہ ڈیٹ ری پیمنٹ تھا، یعنی کہ قرضوں کی ادائیگیاں تھیں، جو کہ تقریباً کوئی $9 ارب کے قریب بنتی ہیں، اور ٹوٹل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس کی مد میں رفلی کوئی $12 ارب نیٹ بیسس پہ درکار تھے۔ اور اس کے اگینسٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو UAE کی گورنمنٹ ہے اور جو سعودی عربین جو لیڈرشپ ہے، ان دونوں نے جو ہے وہ دو طریقے سے مدد کی ہے۔ ایک تو کیش ڈپازٹس کی فارم میں کی ہے، اس کی کاسٹ کافی کم ہے، 3-3.25% کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دینے کی بات کی، تو ٹوٹل جو پیکج بنتا ہے وہ رفلی کوئی $14 بلین کا بنتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور اچھی چیز یہ ہوئی ہے، جو اگلے ایک سال کی آپ کو جو ہے وہ بریج ہوگی فنڈنگ، جو کہ $12 ارب کی نیٹ ریکوائرمنٹ تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، وہ آپ کو یہاں سے پوری ہو رہی ہے، اور اس میں اچھی بات ہے آئل پرائسز بھی نیچے آ گئی رفلی کوئی 20-25%۔ اور اس کے ساتھ ساتھ FDI کی مد میں جو ہے وہ دونوں کنٹریز نے ریفائنری لگانے کی بات کی ہے، جو سی پیک کے کانٹیکس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا، جس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے رفلی کوئی $8 سے $9 بلین کی بنتی ہے ایک ریفائنری کی، جو کہ پاکستان میں لارجسٹ ہوگی، اور وہ سارا چائنیز جو ریفائنڈ پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا کرے گی پاکستان کے تھرو، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو UAE کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی کوئی $8 سے $8.5 بلین کی بات کی ہے سملر جو ہے ریپلیس کرنے کی، کہ وہ بھی ایک ریفائنری لگائیں گے اور دوسری سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ تھی $12 ارب کی تھی، ایک سال کے عرصے میں تقریباً کوئی $13-14 ارب کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہماری ہوئی ہے، جو کہ ایک آپ کو کوشن دے دیا ہے اس نے کہ آپ جو ہے اس ان دا مین ٹائم پلان کریں اور اپنی نئی پالیسیز جو ہے اپنائیں، یا پھر IMF سے بات کریں۔ لیکن اصل نیڈ تو خرم وہیں کی وہیں ہے نا۔ اگر ہم بات کریں، آپ نے جس طرح سے کہا یہ تو ساری فیوچر کمٹمنٹس ہیں، یہ تو میٹیریلائز ہونے میں ٹائم بھی لگے گا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچوئل انویسٹمنٹ یا ایکچوئل فنڈ پاکستان میں آئے کتنے، اسٹیٹ بینک میں کتنے آئے، تو وہ تو ہمیں ہارڈلی 3 سعودی کا اور 1 ہمیں UAE سے اور اس کے بعد 1 چائنا سے، تو ملا کے ہم $5 بلین کی بات کر رہے ہیں، باقی تو اسٹل ان پائپ لائن۔ دیکھیں، جو ٹوٹل کیش ریکوائرمنٹ ہے وہ رفلی کوئی $6-6.5 بلین کی ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ کے $3 سے $4 بلین ابھی آ چکے ہیں، اور آئی تھنک ریمیننگ جو ہے وہ آپ کو $3 سے $6 بلین کے قریب جو ہے وہ جو سپورٹ ہے وہ آئل امپورٹ کی جو ہے ڈیفر پیمنٹ پہ آئل امپورٹ آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہے۔ دیکھیں اچھی بات کیا ہے اس میں، یہ ہے کہ $6 بلین کی جو بات ہو رہی ہے تھرو آئل امپورٹس بیسڈ آن ڈیفرڈ پیمنٹس، اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں 30% جو ہے آئل آپ کا نیچے آ گیا ہے، پلس آپ کی جو پیمنٹ ہے جو $6 بلین کی پیمنٹ ہے، یعنی کہ جو میں 12 بلین کی بات کر رہا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اس میں یہ $6 بلین انکلوڈیڈ ہے سر۔ تو اگر $6 بلین آپ کو آئل کی بیسس پہ جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ میں مل گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس سال $6 ارب رفلی نہیں دینے، اور وہ اگلے سال جائیں گے، اور پھر وہ اس کے اوپر رول اوور آپ کو ملتا ہے اس کا ایک انسینٹیو، اگر یہ دونوں گورنمنٹ دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے 2-3 سال کی بات ہو رہی ہے، ویسے جو ڈیفرڈ پیمنٹ ہے وہ 3 سال کی ہے۔ خرم، لاسٹ پوائنٹ، اسی میرے پاس چونکہ 40 سیکنڈ اور ہیں، کوئکلی مجھے IMF کے حوالے سے بتائیے گا کہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ ہم ہر دفعہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں فائنینشیل ہیڈز کی جانب سے اور باقی منسٹرز کی جانب سے۔
دیکھیں بالکل صحیح بات ہے یہ, اس میں سرٹینٹی ہونی چاہیے. ہماری فائنانس منسٹری کی طرف سے ایک جو ہے بالکل ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے کہ ہم IMF میں جا رہے ہیں, اور میرے خیال میں 2-3 مہینے لگیں گے. اس کی وجہ یہی ہے اسد کہ ہمیں یہ جو 13-14 بلین ڈالر کی ایک فیسلٹی ملی ہے, ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دی ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ میرٹ بیس کنڈیشنز پہ بات کریں, اور پھر میرے خیال میں 2-3 مہینے میں IMF کا پروگرام بھی کلیئر ہو جائے گا, اور ہوپ فلی کنڈیشنز بہت زیادہ نہیں ہوں گی. تھینک یو خرم. تھینک یو. پاکستان کے چڑیا گھروں میں جانوروں کے بیمار ہونے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں, اور لاہور کے سفاری زو میں ایک شیر اور شیرنی کو بیماری کے باعث منتظمین نے رحم کی بنیاد پر ہلاک کرنے یا یوتھنائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان سے مزید جانتے ہیں. لاہور کا سفاری زو ہو یا چڑیا گھر, دونوں جگہوں پر جانوروں کے لیے ماحول عالمی معیار کے مطابق نہیں. لاہور کے چڑیا گھروں میں گزشتہ چند سالوں میں ہاتھی, زرافے, ہرن, چیتے اور شیر بیماری کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں. ان دنوں توجہ کا مرکز ہے لاہور کے سفاری زو میں ایک شیر اور شیرنی, جنہیں اپنی پیدائش کے 5 ماہ بعد ہی چلنے پھرنے میں مشکل پیش آنے لگی. زو حکام کے مطابق ان شیروں کو ہارن پیرالائسس لاحق ہے. ان کے علاج کے لیے بیرون ملک بھی ماہرین سے رابطہ کیا گیا, لیکن بہتری کا کوئی امکان نہیں. یہ جو ہے نیورو مسکولر ڈیزیز ہے, جو کہ موسٹ پروبیبلی ان بریڈنگ کا ایشو ہے. جینیٹک ڈیفارمیٹی سم ٹائمز اینیملز میں آ جاتی ہے. سفاری زو میں جانوروں کے سپروائزر بابر عمران کہتے ہیں کہ دونوں جانوروں کو موت کی نیند سلا دینا ہی ان کی تکلیف کا حل ہے. پہلی دفعہ زو مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم لوگوں نے کہ ان کو کلنگ کا جو ہے نا وہ پروسیس چلایا جائے, اور فرسٹ ٹائم یہ ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اس بے رحمی جو زندگی گزار رہے ہیں ان سے چھٹکارا پایا جا سکے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں جانوروں سے متعلق مؤثر قانون سازی نہیں ہے, اور چڑیا گھروں کی انتظامیہ کو بھی جانوروں کے حقوق معلوم نہیں. WWF کی ڈائریکٹر ڈاکٹر عظما خان کہتی ہیں کہ پاکستان کے چڑیا گھروں میں جانوروں کی تربیت یافتہ ڈاکٹروں کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے. ویٹرنری انسٹیٹیوشنز میں جب ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, تو ساری زیادہ تر لائف سٹاک پر ہوتی ہے, تو ان کو جو وائلڈ اینیملز کی ٹریٹمنٹ کا جو ایکسپوجر ہے وہ تبھی ملتا ہے جب وہ جاب پر آتے ہیں. پاکستان کے چڑیا گھروں میں عام طور پر جانوروں کو تنگ پنجروں میں رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر عظما کے مطابق نہ صرف جانور بری طرح متاثر ہوتے ہیں, بلکہ ان کی جانب سے شہریوں کے رویے پر بھی منفی اثر پڑتا ہے. اینیمل ویلفیئر از اے پرائیورٹی, کیونکہ زوز جو ہیں گلوبلی ان کا مین فنکشن ایجوکیشن ہے, کنزرویشن ایجوکیشن. اگر آپ لوگوں کو اینیملز ایک ٹیریبل کنڈیشنز میں, مزریبل حالت میں دکھائیں گے تو آپ کیا لوگوں کو میسج دے رہے ہیں. محکمہ وائلڈ لائف سے اجازت ملنے پر سفاری زو کے شیر اور شیرنی کو یوتھنائز کر کے ان کی کھالوں کو محفوظ کر کے عجائب گھر میں رکھا جائے گا. ضیاء الرحمان, VOA اردو, لاہور. آج کا ویو 360 یہیں ختم کرتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. فیڈ بیک کے لیے آپ سرٹنلی آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اللہ حافظ. چلیں ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, وظیفہ کا جب اس کے بازو یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں, اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں. تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر.